اے ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، بے شک قیامت کے دن کی گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر زیادہ درود شریف پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم درود شریف کی کثرت کریں، زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں، اور یہ مہینہ تو ہے ہی ذکر و درود کی محفل سجانے کا مہینہ ہے، تو آپ نے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کڈس مدنی چینل کے بہت ہی پیارے پیارے سے پروگرامز میں سے ایک پروگرام ہے جس کا نام ہے کونین میں تم سا کوئی نہیں۔ ہاں، یہ جو بہت ہی پیارا سا پروگرام ہے کونین میں تم سا کوئی نہیں، اس کا وقت ہو چکا ہے، اور آج بھی انشاءاللہ ہم جو ہے بہت ہی پیارے پیارے سے سیگمنٹس کو ہم اپنے اس پروگرام میں شامل کریں گے، لیکن آج کے اس پروگرام کا ہم آغاز کریں گے کچھ 1500واں جشن ولادت کے حوالے سے جو خصوصی نعرے ہیں اس سے ہم انشاءاللہ شروع کریں گے۔ نعرے لگائیں گے، مل کے نعرے لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ بنا رہے ہیں اپنے پیارے نبی کا ہم کون سا جشن ولادت؟ اور نعروں میں بھی آئے گا 1500واں جشن ولادت۔ جی، جن کے صدقے ملی ہدایت، جن کے صدقے ملی ہدایت ہے اس نبی کا، جن کے صدقے ملی ہے عزت ہے اس نبی کا، قرآن میں بھی ہے جن کی رفعت، ہے اس نبی کا، ہیں جو سب کے لیے ہی رحمت، ہے اس نبی کا، ہیں جو رب کی سب سے بڑی نعمت، ہے اس نبی کا، رحمان کی جس نے دی معرفت، ہے اس نبی کا، قیامت میں بھی ملے گی جن کی شفاعت، ہے اس نبی کا، وہ محبوب خدا اور پیاری ہے خدا کو ان کی امت، ہے اس نبی کا، ہے جن کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت، ہے اس نبی کا، خدا نے کی ہے جن پہ ختم نبوت اور ہے رسالت، اس نبی کا، ملے گی سب کو ان کے صدقے جنت، ہے اس نبی کا، ہے جن پہ نازاں صدق و امانت، ہے اس نبی کا، ہے جسم جن کا سراپا نظافت، ہے اس نبی کا۔ جی، تو دھوم دھام سے منانا ہے ہم نے، 1500واں جھنڈے لہرا کے منانا ہے، 1500واں جشن گھروں کو ولادت، سجا کے منانا ہے، نعتیں پڑھ کے منانا ہے، 1500واں جشن ولادت، دل کو سجا کے منانا ہے، سنتیں اپنا کے منانا ہے، 1500واں جشن نیکی کی ولادت، دعوت کی دھوم مچا کے منانا ہے، 1500واں جشن ولادت، نعرے لگا کے منانا ہے، سرکار کی آمد، مرحبا آقا کی آمد، مرحبا پیارے کی آمد، مرحبا سونے کی آمد، مرحبا اچھے کی آمد، مرحبا سچ
بچے کی آمد، مرحبا اول کی آمد، مرحبا آخر کی آمد، مرحبا ظاہر کی آمد، مرحبا باطن کی آمد، مرحبا مکی کی آمد، مرحبا مدنی کی آمد، مرحبا پیارے آقا کی آمد، مرحبا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جشن ولادت ہم منا رہے ہیں دھوم دھام سے۔ ہاں، اور جوش و خروش یہاں بھی نظر آنا چاہیے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے نعرے لگائیں اور اچھی اچھی نیتیں بھی بتائیں۔ جشن ولادت منا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں جھنڈے، لائٹیں، یہ ساری چیزیں تو ہوتی ہی ہیں، اور تیاری کرنی ہے 12 ربیع الاول کی، وہ اپنی جگہ اچھا نیا لباس ہو سکے تو ساری چیزیں نئی نئی ہو جائیں۔ یہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اچھی اچھی نیتیں بھی کریں کہ ہم ولادت منا رہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو اپنا عمل بڑھانے کے حوالے سے، کیا بڑھانے کے حوالے سے؟ عمل کے۔ ویسے تو ہمیں سارے فرائض پہ عمل کرنا ہے، جو ہم پر فرض ہے اس پر ہمیں عمل، پیارے بچوں عمل، ہاں، جو واجبات ہیں اس پہ عمل، سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ اچھا، اب ہوتا کیا ہے، بعض اوقات کسی چیز میں کچھ کمیاں ہوتی ہیں، تو اب یہ جو دن آتے ہیں، جیسے رمضان شریف آئے یا یہ ربیع الاول کے دن آ گئے، تو کوشش کیا کریں کہ ہم اچھی نیت کریں، اور اچھی کیا نیت کریں کہ جس میرے کسی عمل میں کمی تھی میں اس کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا، اسے پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ کوئی بھی عمل لے سکتے ہیں، کوئی بھی ایک عمل لے سکتے ہیں، زیادہ لیں زیادہ ثواب ملے گا۔ جیسے درود پاک پڑھنے میں کمی ہوتی ہے، نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم درود پاک کی کثرت کریں گے، اور روزانہ پڑھیں گے کتنے درود پاک؟ ہاں، یہ بولنا بڑا اچھا لگتا ہے، 1500۔ اب ہو سکتا ہے سب کو یہی ہوگا، بھائی یہ بولیں گے 1500واں جشن ولادت ہے، کتنے پڑھنے ہیں؟ 1500۔ لیکن یہ پڑھنا ایک کام ہوتا ہے، تو نیت وہ ہو جو زبان پہ وہ الفاظ آئیں جو اندر یہاں کیا ہوتا ہے؟ دل ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ہاں، دل میں اگر ہے کہ میں نے پڑھنے ہیں تو پھر زبان پہ آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر 1500 کی نہیں بنتی، 500 کر لے، 500 نہیں ہوتا کتنے کر لیں؟ 313 کر لیں، جتنے ہو روزانہ کے 100 کر لیں، ٹھیک ہے۔ جو ہو سکے وہ ہم نے کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور زیادہ کی کوشش کرنی چاہیے۔ نیت 1500 کریں گے تو ہو سکتا ہے 100 ہو جائیں یا 1200 ہو جائیں۔ تو اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، جاتے مسجد، بڑے بچے تو جاتے ہوں گے، اب سنتے تو ہیں کہ جاتے ہوئے ہم کیا کرنا چاہیے؟ دعا پڑھنی چاہیے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، انہوں نے کہا آواز شاید نہیں آئی ہوگی، میں بتا دیتا ہوں۔ مسجد میں جاتے ہوئے کیا پڑھنی چاہیے؟ اور پاؤں کون سا اندر جانا چاہیے؟ پہلے سیدھا، اور واپس میں، اور دعا بھی ہے۔ تو ہو سکے تو نیت کریں کہ انشاءاللہ میں یہ سنتے تو تھے لیکن اس پر ہم نے اب عمل کرنا ہے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں، چپل پہنتے ہوئے پاؤں کون سا ہونا چاہیے پہلے؟ اور اتارتے ہوئے؟ لیکن ابھی پروگرام ختم ہونے کے بعد چپلوں پہ جب جاتے ہیں تو کیا یہ دماغ میں بھی رہتا ہے؟ تو کوشش کرے، ذہن بنائے کہ انشاءاللہ میں، یہ کس کی سنت ہے؟ ہمارے پیارے نبی کی، تو میں اس سنت کو اپنی زندگی میں لے کر آؤں گا۔ تو ایسے بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جو بظاہر چھوٹی چھوٹی ہمیں لگتی ہیں، جو ہم ذکر بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو وہ عمل سے نکل جاتی ہے۔ تو ہم نے ان کو اپنے عمل میں لے کر آنا ہے، سنتوں کو اپنانا ہے، اور 1500واں جشن ولادت، ہاں ٹھیک ہے جی۔ پھر پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں جی انشاءاللہ۔ آج بھی ہم اپنے اس پروگرام کا آغاز بہت ہی پیاری ایک بات سے کریں گے۔ پیارے بچوں، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اپنے اس پروگرام کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک نورانی جسم کا ذکر خیر کرتے ہوئے آگے بڑھاتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کا رنگ سفید اور گورا تھا، جسم مبارک نرم و نازک، تمام گندگیوں سے پاک اور خوشبودار تھا۔ سبحان اللہ۔ آپ کا پسینہ بھی خوشبودار تھا، آپ کے جسم مبارک کا سایہ بھی نہ تھا، آپ کا قد مبارک درمیانہ تھا، آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ سبحان اللہ۔ بات کی جائے آپ کے چہرے کی تو آپ کا چہرہ مبارک اس طرح چمکتا جیسے چاند کا ایک ٹکڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی بھویں لمبی، باریک اور گھنی تھیں،
آپ کی آنکھیں بڑی قدرتی طور پر سرمے والی تھی، سبحان اللہ، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ آپ کی پیشانی مبارک نورانی، چمک والی اور چوڑی تھی۔ آپ کا مبارک لعاب زخمیوں اور بیماروں کے لیے شفا کا ذریعہ ہے۔ آپ کی مقدس ہتھیلیاں چوڑی اور نرم و نازک تھی، سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا بات ہے جی۔ تو پروگرام کون سا بچوں؟ کچھ بچے بول رہے ہیں، کچھ بچے نہیں بول رہے، سب نے بولنا ہے نا۔ سب ہم اپنے پیارے نبی سے الحمدللہ محبت کرتے ہیں، اور محبت تو ہے، اس کا اظہار کا بھی ایک انداز ہوتا ہے۔ آپ چلتے ہیں آگے تلاوت کی طرف چلیں، ماشاءاللہ قاری صاحب بھی موجود ہیں، قاری صاحب کی طرف چلتے ہیں، تلاوت شامل کریں گے بم پر۔ کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ جی۔ حمزہ بھائی اب کہاں چلنا ہے؟ اب ہم اپنے پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور نعت شامل کرتے ہیں۔ کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ کون سنائیں گے؟ ہمارے پاس تو دو موجود ہیں، ایک طرف عبد الرحمن ہیں، دوسری طرف حمزہ بھائی، اللہ آپ کے ہم نام ہیں، تو یہیں تو نہیں چلنا ہے، آپ کے ہم نام ہیں، پہلے ان سے سن لیتے ہیں۔ سے پہلے سن لیتے ہیں۔ آپ کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ جشن آمد رسول، چلے بھائی، یہ تو بڑا مشہور کلام ہے، جشن آمد رسول، اللہ اللہ، یہی پڑھیں گے؟ کیسے پڑھیں گے؟ جشن آمد رسول، اللہ اللہ، ہاں مل گئے، میں شروع کرا دوں۔ جشن آمد رسول، اللہ اللہ، جشن آمد رسول، اللہ اللہ، جشن آمد رسول، اللہ اللہ، بی بی آمنہ کے پھول، اللہ اللہ، اللہ اللہ، بولو اللہ اللہ، اللہ اللہ، بولو اللہ اللہ، جشن آمد رسول، اللہ اللہ، بی بی آمنہ کے پھول، اللہ اللہ، جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، حور و غلمان بھی خوشیاں منانے لگے،
جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، حور و غلمان بھی خوشیاں منانے لگے، ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی، مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی، اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے، دونوں عالم کے رسول اللہ اللہ، دونوں عالم کے رسول اللہ اللہ، جشن آمد رسول اللہ اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ، اللہ اللہ، بولو اللہ اللہ، اللہ اللہ، بولو اللہ اللہ، جشن آمد رسول اللہ اللہ، چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا، چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا، آمینہ دیکھ کر مسکرانے لگی، حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی، آمینہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی، دعا ہو گئی قبول اللہ اللہ، دعا ہو گئی قبول اللہ اللہ، جشن آمد رسول اللہ اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ، اللہ اللہ، بولو اللہ اللہ، اللہ اللہ، بولو اللہ اللہ، جشن آمد رسول اللہ اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ جی بھائی کچھ کالز آ گئی ہیں حمزہ بھائی، جی بالکل، شامل کریں گے پھر آپ؟ ایسے ہی جی شامل کریں۔ میرا نام محمد عورت علی ہے، میں جاپور سے بات کر رہا ہوں، میں آج آپ کو نعت سنا، سبحان 12ویں اللہ۔ تنور دل پہ شاعریہ، آ گئے نبی، آ گئے نبی، سبحان اللہ، اچانک سے ختم ہو گئے، آ گئے نبی، آخری نبی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ پروگرام بھی آپ ہی کا ہے، آپ کا ہے نا بچوں؟ ایسا ہی۔ ہاں، واپسی میں کرسیاں لے جائیے گا ساتھ؟ یہ مطلب نہیں کرسیاں لے کے گھر چلے جائیں، پروگرام آپ کا ہے، جو یہاں ہیں جو گھروں پر ہے سب کا ہے، تو مطلب آپ نے اس کو خوبصورت بنانا ہے۔ اب آپ یہاں موجود ہیں، کچھ جو ہے وہ بھائی مہمان آئے، آتا ہے مہمان آئے اور آپ اس کے سامنے یوں بیٹھ جائیں، دیکھیں ادھر، یہ میں آیا وہ میں، بلکہ آپ آئے ہوئے میرے گھر پہ، حمزہ بھائی آئے آ گئے، دیکھیں ماشاءاللہ مسکراتے ہیں۔ اب میں ہوں، میں کون ہوں؟ میں کون ہوا؟ میزبان ہوا نا۔ ہاں بھائی بات تو کریں آپ مجھ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ، السلام، کیا حال ہیں آپ کے؟ اللہ کا کرم۔ کیسا لگے گا ان کو؟ اچھا لگ رہا ہے آپ کو؟ اچھا لگ رہا ہے؟ یہ تو شرمائے جا رہے ہیں، یہ بھی شرما رہے اچھا ہیں۔ نہیں لگا؟ تو ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے؟ اچھا ہونا چاہیے نا، کسی سے ملنے کا، کہیں بھی بیٹھنے کا، کہیں بھی بات کرنے کا۔ تو آپ بھی یہاں پر یوں کہہ لیجیے ایک طریقے سے کیا ہے، مہمان میزبان سب مان لیتے ہیں آپ کو ہے، اور جو گھروں پر ہم جن کے پہنچے ہوئے ہیں وہاں پر ہم مہمان ہو گئے، وہ ہمارے میزبان۔ تو بھائی آپ نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، تو اچھا سلوک کیسے ہوگا؟ کالز کے ذریعے، جب آپ کی آئیں گی بہت ساری کالز، تو ہمیں پتہ چلے گا آپ ہمیں انٹرٹین کر رہے ہیں، اور جو ہم نے کام دیا ہے وہ کام کیا دیا ہے؟
کسی کو پتا ہے میں نے کچھ کام دیا تھا؟ اب ان سے پوچھتے، کچھ باتیں کر لیں. ہاں بھائی، میں نے کچھ کام دیا ناظرین کو. کیا کام دیا ہے؟ اور کیا؟ کال کر کے کیا کرنا ہے؟ اور ایک کام اور بھی کہا تھا، مائک ہی بند کر دیا. اچھی باتیں کرنی ہے. مائک ان کو دیں بھائی، ان کو دیں. اچھی باتیں کرنی ہے. یہ کہا ہے؟ دیکھ لیں، دیں پیچھے دیں. توجہ کی کمی کچھ لگ رہی ہے. کیا بتایا بھائی میں نے کیا کرنے کو کہا ہے ناظرین کو؟ کالز کرنے کا. کالز کر کے کیا کرنا ہے؟ نعت شریف سنا دینی ہے. اور نعرے لگانا. اور جو آپ نے نیت کری ہے وہ نیت کری ہے. یہاں نیت کری پہ آخر میں آئے نا، نیت کی ہے یعنی نیت کریں. کیا کیا نیتیں ہو سکتی؟ ان سے ہی باتیں کر لیتے بھائی. کیا کیا نیتیں ہو سکتی ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کی، کیونکہ ایسا نہ ہم جھوٹی بولنا شروع ہو جائیں. تو ہم یہ کہہ لیتے ہیں کہ کیا کیا اچھی نیت ہو سکتی ہے، کہ ہم کس کس انداز سے جشن ولادت منا سکتے. کچھ میں نے مثالیں دی تھی کہ بظاہر چھوٹے چھوٹے کام ہیں، کہ ہم چپل پہنتے ہوئے کون سا پاؤں استعمال کریں؟ پہلا سیدھا، اور اتارتے ہوئے. اب تک یہ سنتے تھے، اب انشاءاللہ ہم عمل بھی کریں گے. جو نہیں کرتے تھے، ہو سکتا ہے کہیں کرتے بھی ہو. تو کیا کیا نیتیں ہو سکتی ہے بھائی؟ جیسے کہ ہم لائٹ لگائیں اور نیت کریں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کریں گے لائٹ لگا کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی منائیں گے. اور اس عمل سے انشاءاللہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی خوش ہوں گے. ایک واقعہ بھی ملتا ہے، ایک بزرگ نے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ ہم جو یہ خوشیاں مناتے ہیں آپ کی آمد پر، تو اس سے آپ خوش ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم اس سے خوش ہوتے ہیں. سبحان اللہ. انشاءاللہ وہ ہم سے ضرور خوش ہوں گے. چلیں، ایک نیت اچھی ہونی چاہیے. اس ولادت کی خوشی مناتے ہوئے گھر ہم سجاتے ہیں. اب گھر سجایا، جھنڈے لگائے، لائٹیں لگائیں، اور سارے محلے میں دیکھ رہے ہو میرا گھر، اور تمہارا جھنڈے دیکھو تمہارے کیسے ہو رہے ہیں. یہ طریقہ اچھا یہ ہوتا ہوگا ویسے حمزہ بھائی. بچے تو بچے ہیں نا، دوسرے کو وہ کر رہے ہیں، تمہارا تو ایسے ہی ہے، میں نے اتنا اچھا. تو نیت دیکھی جاتی ہے. نیت تو ہماری نیت اچھی ہونی چاہیے. ہاں بھائی پیچھے دیں، جلدی سے دیں. کچھ روزمرہ کے کاموں میں بتا دیں کہ جس میں سنت ہم درود پاک پڑھ سکتے ہیں. درود پاک کا چلیں جی. اور جلدی پہ کالز جلدی زیادہ ہو جائیں تو پھر میں لیتا ہوں جلدی. جی آئے تو ہمیں روز 1500 مرتبہ درود پاک یہ تو پڑھنا میں نے چاہیے بول ہی ربیع الاول دیا. یہ چلیں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. اور کیا ہو سکتا ہے؟ دے دیں مائک، دے دیں. کسی اور کیا آ رہا ہے ذہن میں؟ ادھر سے امامہ پہننے آپ سے تو پہلے بول ہی دیا، نیت کر پیچھے سکتے پیچھے دے دیں. ہاں جی، کیا نیت ہو سکتی ہے اچھی سی؟ ہم لائٹیں لگائیں، گھر کو لائٹیں سجائیں. لگائیں، گھر کو سجائیں. چلیں اور پیچھے دیں. گھر میں لائٹیں لگائیں. یہ تو بول دیا انہوں نے، ابھی تو بولا ہے. کوئی نئی بات بتائیں. نام کیا آپ کا؟ حسن علی قادری. حسن علی قادری. کیا بات ہے، حسن علی قادری کہاں سے آئے ہیں پتا ہے؟ لالو کھیت. جی لالو کھیت. لالو کھیت سے آئے. لالو کھیت سے، چلے بھائی لالو کھیت سے آئے. لالو کھیت میں کیا کرنا ہے ہم نے؟ لائٹیں لگانی ہے. جی اچھا جی. اور پروگرام کا نام پتا ہے آپ کو؟ جی نعرے لگانے آتے ہیں آپ کو؟ جی. لگا کے دکھائیں. سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، اولا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد، مرحبا، میٹھے کی آمد، مرحبا، سونے کی آمد. مرحبا. کیا بات ہے بھائی، ماشاءاللہ. وہ دکھایا ہی نہیں ہمارے چھوٹے سے. ماشاءاللہ. نام کیا ہے ان کا، آپ کے بھائی کا؟ زور سے. محمد رضا اتاری. اب نعرہ لگا رہے تو خود ہی کو مکہ لگا لیا آپ نے. اب یہ کیمرے میں تو نہیں آیا، ایسے ہی ہوا تھا. جوش سے جواب دیتے ہوئے خود ہی کو دے. بھائی مائک دیں، اب رضا بھائی سے ہی بات کر لیں ہم. ہاں بھائی رضا بھائی کیا ہوا؟ یہ اچانک سے حادثہ کیا پیش آ گیا؟ مائک سیدھے ہاتھ سے لینا تھا. کیا ہو گیا؟ آنکھ میں مکہ لگ گیا ہے؟ ہاتھ لگ گیا اپنا؟ دکھا آنکھ میں آنسو نظر آ رہا ہوگا. چوٹ لگ گئی؟ بول ہی نہیں. کیسے ہو گیا؟ ہوا کیا تھا؟ بول ہی نہیں رہے. اچھا میرے پاس آئے، میرے پاس آئے بھائی، میرے پاس. پروگرام ہے کون اینڈ میں تم سا کوئی نہیں. اور بچوں کی تربیت کرنی ہے تو چھوٹے سے ہمیں بچے مل گئے. نام بتائیں اپنا بھائی. محمد رضا اتاری. رضا اتاری کی آنکھ میں کیا ہوا ہے؟ ابھی شرما رہے ہیں. اپنا ہی ہاتھ لگ گیا نا.
ہیں وہ بھی ابھی نہیں بول رہے. تو یہاں سے اصل میں میرے ذہن میں جو بات آئی نا, اب یہ ہم جھنڈے لہراتے ہیں, لہرا رہے ہیں, وہ دیکھیں وہ بھی لہرا رہے ہیں, تو لہراتے لہراتے یہ تو ان کا اپنا ہی لگ گیا ہاتھ, تو جھنڈا لہراتے ہوئے یہ گیا, اور یہ اگر جھنڈا میرا پہنچے, دیکھ رہے ہیں کہاں پہنچ گیا ہے, ابھی اگر کلوز کر کے دکھائیں, اور تھوڑا آگے جائے تو نقصان ہو سکتا ہے. تو یہ بھی ہے وال کے بعض تو شرارت میں ہو سکتا ہے ایسے ہی لہراتے ہوں, تو ایسے کام ہم نے نہیں اور کرنا. ایسے نعرے لگانے کہ اپنا مکہ بھی اپنے نہ لگ جائے. ٹھیک ہے, ابھی نعرے لگا دیں گے کوئی ہیں نہیں؟ اب تو یہ تھوڑے سے شرما گئے ہیں. بول دیں بھائی ان کو, بھائی بولتے تو ہی بولتے ہیں. کیا کریں؟ بولیں ٹافی دیں گے تو پھر ٹافی دیں گے تو بولیں گے, یہ چل رہا ہے وہ ٹافی ہے کوئی ابھی فی الحال تو نہیں ہے. بالکل اب نہیں بات نہیں کرنی بات, کچھ نہیں, چلے اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں. ابھی یہ بالکل وہ ہو گئے. مائک تو لے جاتے, چلے کالز لیتے ہیں ہم, مائک تو لے جائیں. جی میرا نام زینت فاطمہ تاریہ ہے, میں اگجانا 9 سے بات کر رہی ہوں. میں آپ کو خدمت نبوت کے نعرے سناؤں گی. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی, احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی, آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی, شامل دوسرا سب سے آخری نبی, نعرہ تار کا سب سے مرحبا صد مرحبا 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 مرحبا. چلے بھائی ابھی رضا بھائی ٹھیک ہوتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ. مائک آ گیا نا, چلے ایک اور کال شامل کرتے ہیں, اور پھر کیا کریں گے سوچ لیں بھائی آگے. جی سوچتے ہیں جب تک کال پلے کریں. میرا نام محمد حمزہ ہے, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میں آج آپ کو کلام سناؤں گا. اے ختم رسل مکی مدنی, کونین میں تم سا کوئی نہیں, کوئی نہیں. اے ختم رسل سرکار کی آمد مرحبا, آقا کی آمد مرحبا, دادا کی آمد مرحبا, پیارے کی آمد مرحبا, مکی کی آمد مرحبا. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین, ماشاء اللہ. جی بھائی حمزہ. جی تو پیارے پیارے بچوں کے کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اب وقت ہوا ہے کہ ہم اپنے پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں اور ایک ریکارڈڈ پیکج کی جانب بڑھیں, کہ جس میں ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک خاندان کی فضیلت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کے بارے میں سنیں گے. تو آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شجرہ شریف. کونین میں تم سا کوئی نہیں, کوئی نہیں. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اس سیگمنٹ میں آج ہم سنیں گے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خاندان کی فضیلت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کے بارے میں. پیارے بچوں, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب شریف والد ماجد کی طرف سے یہ ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لعی بن غالب بن فہر بن مالک بن ندر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدغ بن نزار بن معد بن عدنان, اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ نسب یہ ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرافت و بزرگی میں تمام دنیا کے خاندانوں سے اشرف و اعلیٰ ہے, اور اس بات کو اسلام کے دشمن بھی مانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان عظمت و بزرگی کے لحاظ سے عرب کے اعلیٰ خاندانوں میں شمار کیا جاتا ہے. ایک حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے شجرہ کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو عزت والا بنایا, اور کنانہ میں سے قریش کو عزت عطا فرمائی, اور قریش میں سے بنی ہاشم کو عزت والا بنایا, اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو چن لیا. سبحان اللہ,
کیا خوب عظمت و شان ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ پاک نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا مقام و مرتبہ اس قدر بلند فرمایا کہ کوئی بھی حسب و نسب والا اور نعمت و بزرگی والا خاندان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے برابر نہیں ہے۔ پیارے بچوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا لقب قریش ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کو قریش کہنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے فہر بن مالک بھی ہیں اور ان کا لقب قریش ہے۔ فہر بن مالک قریش اس لیے کہلاتے ہیں کہ قریش ایک سمندری جانور کا نام ہے جو بہت ہی طاقتور ہوتا ہے اور سمندری جانوروں کو کھا جاتا ہے۔ یہ تمام جانوروں پر ہمیشہ غالب ہی رہتا ہے، کبھی بھی کوئی بھی جانور اسے ہرا نہیں سکتا۔ فہر بن مالک اپنی بہادری اور طاقت کی وجہ سے تمام قبائل عرب پر غالب تھے، اس لیے تمام اہل عرب ان کو قریش کے لقب سے پکارتے تھے۔ اللہ پاک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک خاندان کی برکت سے ہمارے والدین پر بھی اپنی رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی بھائی پیارے بچوں، ہم نے ابھی کیا سنا؟ اب یہ کون بتائے گا یہ شجرہ کیا ہوتا ہے، یا سن کے ہمیں کیا سمجھ میں آیا؟ کوئی ہے؟ لے بھائی حمزہ بھائی، اتنی دیر تک آپ نے سنایا، وہ تو توجہ کی چلا کیا ہوا، توجہ کی کمی تھی۔ چلے بھائی، شجرہ، ویسے شجرے کو کیا کہتے ہیں؟ فیملی ٹری، فیملی بیک گراؤنڈ، فیملی ٹری، شجرہ۔ شجراتن ویسے بھی عربی میں درخت کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ درخت کو۔ اب درخت ہوتا ہے نا، درخت کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اس سے پہلے اور آ جائے بیج، بیج بیج انہوں نے بتایا۔ یہ کچھ تو بچے اپنی انہوں نے الگ پروگرام چلا رہے ہیں، الگ کچھ بچے تو بیج ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ بیج بو دیا، اس سے بعد وہ تھوڑا سا نکلتا ہے، پھر پودا ہوتا ہے، اس پودے میں بھی تھوڑی تھوڑی شاخیں سی بننے لگتی ہے نا، تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے، پتے نکلتے، پھر وہ بڑا ہوتا ہے، بڑا ہو کے پھر اس میں بہت ساری شاخیں، اچھا پھر شاخوں میں بھی ٹہنیاں، ایسے ہی ہے۔ تو ایک تھا، اس سے آگے بہت سارے ہو گئے۔ تو یہی ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے اوپر دیکھنا شروع کریں، جیسے آپ ہیں، کوئی ہے کون، رضا، رضا بھائی کو لے لیتے۔ رضا، ابو کا نام مائک میں؟ جی علی محمد، کیا نام ہے؟ یہ نہیں بول رہے، نہیں بول رہے بھائی، یہ نہیں بول رہے۔ اور کوئی ہے پیچھے دیں، وہ والے ان کو دے دیں، ان کو۔ ہاں بھائی، سیدھے ہاتھ سے لینا دینا ہے۔ کیا نام ہے آپ کے ابو کا؟ یاسر علی قادری۔ ارے واہ۔ اور دادا کا؟ فیاض علی قادری۔ اور پردادا کا؟ بس چلے، یہ اگر یوں ہم پیچھے جاتے جائیں گے تو یہ کیا ہوگا ان کا؟ فیملی ٹری۔ یہ کیا ہے؟ فیملی ٹری۔ اچھا، پھر اس کے اندر تھوڑی سی مشکل ہو جائے گی۔ آپ کے چاچا بھی ہوں گے، تایا بھی ہوں گے، ہے نا؟ تو ابو کے بھائی ہوتے ہیں نا، چچا تایا جو ہوتے ہیں، پھر ان کے اپنے بچے، تو یوں یہ پورا پھیلتا چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء و اجداد کا ہم نے ذکر کیا کہ آپ کے ابو، ان کے ابو، ان کے ابو، اسی طرح والدہ، ان کی والدہ، ان کے والدہ یا ان کے والد، تو یہ پیچھے سے پورا ایک سلسلہ ہوتا ہے۔ تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ فیملی ٹری، یعنی ہمارے پیچھے آباء و اجداد۔ اب حضرت عبداللہ کا ہم نے ذکر کیا، ہمارے پیارے نبی کے ابو جان کا نام حضرت عبداللہ۔ حضرت عبداللہ سے متعلق بھی ہمارے پاس پیکیج ہے جی۔ تو چلے بھائی، اس کے ساتھ ہی ایک پیکیج شامل کرتے ہیں۔ ایک بڑا اچھا سیگمنٹ مجھے یہاں نظر آ رہا ہے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام مبارک ہیں، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی کے نام بھی ہم کچھ سنیں گے اور یاد بھی کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ سیگمنٹ انشاءاللہ اس کے بعد ہم شامل کرتے ہیں۔ پہلے ایک پیکیج شامل کرتے ہیں، اور کالرز کے کیا حال احوال ہے یہ بھی بتاتے رہیے گا جی۔ کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں آج ہم سنیں گے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ باپ کے لاڈلے اور پیارے تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ جلوہ گر تھا، اس لیے صورت و سیرت کے اعتبار سے بے مثال تھے۔ اسی وجہ سے اسلام کے دشمن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جان سے مارنے کی بار بار پلاننگ کرتے رہتے تھے۔ ایک دن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار کے لیے جنگل میں تشریف لے گئے تھے۔ ملک شام کے کچھ غیر مسلم چند علامتوں سے پہچان گئے تھے کہ نبی آخر الزماں کے والد ماجد یہی ہیں، تو ان غیر مسلموں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے کی کوشش کی۔ ایک مرتبہ غیر مسلموں کی ایک بہت بڑی جماعت اسلحہ لے کر اس نیت سے جنگل میں گئی کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنہائی میں دھوکے سے مار دیا جائے، مگر اللہ پاک نے اس مرتبہ بھی اپنے فضل و کرم سے بچا لیا۔ اللہ پاک کی طرف سے کچھ ایسے لوگ مدد کے لیے آ گئے جو سواریوں پر سوار تھے اور عام انسانوں سے تھوڑے مختلف تھے۔ ان سواروں نے آ کر غیر مسلموں کو مار بھگایا اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باحفاظت ان کے گھر تک پہنچا دیا۔ کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی بھائی پیارے بچوں، ابھی کیا سنا ہم نے؟ کیا سنا ہم نے؟ دیکھ لے بھائی، میں تو ویسے ہی مہمان ہوں نا، آپ ہیں میزبان پروگرام کے۔ آپ کے بچے کہاں ہیں؟ ہم شجرہ شریف سن رہے تھے ابھی۔ حمزہ بھائی کیا سن رہے تھے؟ ابھی ہم نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت ہی پیاری پیاری باتیں سنی۔ اور حضرت عبداللہ کون ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو۔ چلے اتنا تو یاد رکھنا ہے۔ کیا سنا ہم نے پیارے بچے؟ نام بتایا نا بڑا اچھا، فیضان علی قادری نا؟ کیا نام ہے آپ کا؟ حسن علی قادری۔ ارے حسن، ابو کا نام تھا؟ یاسر علی قادری۔ اور دادا؟ فیاض علی قادری۔ میں فیضان تو کوئی بھی نام۔ حسن علی قادری۔ حسن علی قادری صاحب، ابو کا نام کیا ہے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے؟ حضرت عبداللہ۔ اور امی جان کا نام کس کو پتا ہے؟ چلے بھائی ان کو دے دیں، بھائی ان کو دے دیں مائک۔ مائک کہاں ہے؟ وہاں مائک ہو رہا بھائی، ہو رہا۔ وہاں مائک مل گیا، مل گیا، مل گیا، مل گیا۔ بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ جی کیا نام ہے پیارے نبی کی امی جان کا؟ حضرت بی بی آمنہ۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ چلے بھائی پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور ایک بڑا پیارا سا ہمارے پاس سیگمنٹ ہے، اس میں محمد۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مشہور نام کتنے پیارے بچوں پتہ ہے آپ کو؟ کتنے؟ کتنے؟ 99۔ اور ان میں سے انشاءاللہ ہم کچھ نام یاد کرنے کی کوشش کریں گے، سنیں گے بھی اور پھر یاد کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ اور ایسے سننا یہ نہ ہو کہ سننے کے بعد میں پوچھوں کیا سنا تو پھر کچھ اور بول رہے ہوں، تو توجہ ہونی چاہیے۔ جی اس وقت حضرت عبداللہ نہ بتائیں۔ کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ چلیں جی، تو ہم پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو نام مبارک ہیں وہ اسکرین پر آپ کو دکھائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ کو ان کے بارے میں بتائیں گے بھی۔ کیا نام ہے؟ محمد، یا اس کو محمدن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا نام مبارک احمد۔ کیا نام ہے؟ احمد۔ اچھا معنی میں ساتھ ساتھ بتاتا جاتا ہوں۔ محمد پیارے نبی کا نام ہے نا، اس کا معنی ہے جس کی تعریف کی جائے۔ یاد کرنا ہے، ہاں ترجمہ بھی یاد کرے، جلدی جلدی کرتے ہیں جی۔ محمد ان کے معنی، ٹھیک ہے؟ یہ میں بتا رہا ہوں ابھی ساتھ میں، جب یہ ختم ہو جائیں گے نا اس کے بعد میں دونوں ٹیم اے اور ٹیم، ٹھیک ہے، دو ٹیمیں بنا دی ہیں۔ میں پوچھوں گا، نام پوچھوں گا، معنی پوچھوں گا، ٹھیک ہے؟ دیکھتے ہیں کون سی ٹیم جیتتی ہے۔ کون جیتے گا؟ ہم مقابلہ ہونے والا ہے ٹیم اور بی، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا نام ہم نے دکھایا احمدو، ٹھیک ہے؟ احمد بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اس کا معنی ہے بہت قابل تعریف۔ کیا معنی ہے؟ بہت قابل تعریف۔ اور محمد کا معنی بتایا تھا جس کی تعریف کی جائے، اور احمد کا معنی بہت قابل تعریف، تھوڑا ملتا جلتا ہے۔ اچھا تیسرا نام حامدن۔ کیا نام ہے؟ حامدن، حامد بھی کہہ سکتے ہیں۔ اچھا اس کا مطلب ہے حمد کرنے والے۔ کیا مطلب ہے؟ حمد کرنے والے۔ کیا مطلب ہے؟ ہاں یاد کرنا ہے، یاد کرنا ہے۔
اور چوتھا محمودن، کیا نام ہے؟ محمودن، اس کا معنی ہے تعریف کے قابل، तारीफ के काबिल। سارے ملتے جلتے ہیں. اب دیکھتے ہیں اس کے بعد کتنا ذہن میں رہتا ہے، کون سی ٹیم زیادہ بتانے میں کامیاب ہو جاتی ہے. محمودن کے معنی तारीफ के काबिल। محمودن کے معنی तारीफ के جی، نام بھی ذہن میں رکھنے، نام بھی ذہن میں رکھنے. زیادہ ہو جائیں گے تو شاید نکل جائیں گے، تو کچھ تھوڑے کر لیتے ہیں ہم. ایسا کرتے ہیں، یہ ہوگا ہمارے چار، 5 کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ 5 نہیں 6، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے قاسمن، کیا ہے؟ قاسمن، اس کے معنی تقسیم کرنے والے. قاسمن کے معنی तस्लीम करने वाले। قاسمن کے معنی، اور اس کے بعد ہے، یہ ہو گئے 1 2 3 4 5 6. اس کے بعد ہے عاقبن، کیا ہے؟ आखिर سب سے آخر میں آنے والے، سب سے आखिर में आने वाले। یہ کیا ہیں؟ پیارے نبی کے نام مبارک، پیارے نبی کے نام مبارک ہیں. دوبارہ سے میں ریپیٹ کرتا ہوں، کانوں کو کھول لیجئے. کھولیں کھولیں، وہ مجھے ہی دکھا رہے ہیں، وہ جو کھول رہے ہیں ان کو نہیں دکھا رہے. دوبارہ کھول لو بھائی. ہاں ابھی پھر مجھے دکھا. زندہ آباد. چلے میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. محمد، نام مبارک، معنی کیا ہے؟ ہاں ذہن میں کچھ بیٹھا بھائی. محمد، جس کی तारीफ की जाए। احمد، احمد کیا ہے؟ اس کا معنی ہے زبردست، بہت اللہ. یہ ناظرین بھی یاد کر کے سنا سکتے ہیں. تیسرا نام ہے حامد، تیسرا نام ہے جس کا معنی ہے بات ہے بھائی، حمد کرنے والے. ماشاءاللہ. پھر اس کے بعد ہے محمود، پھر ہے محمود، معنی اس کا کیا ہے؟ تعریف کے قابل. نعت خوانوں کو اجازت نہیں ہے بولنے کی، وہ بتا دیں گے نا، آپ ان کا ساتھ دے دیں گے. پھر ہے قاسمن، کیا ہے؟ قاسمن، اس کا معنی تقسیم کرنے والے. چلیں یہ تو زیادہ بھی ہو سکتے ہیں مجھے لگ رہا ہے، لیکن پھر ٹائم کم ہے اور ابھی نعت بھی سننی ہے. عبد الرحمن بھائی رہ گئے، جلدی جلدی کرنے، مقابلہ ہے. جی ٹیم اے سے کون سنائے گا؟ ایک یہاں سے سنانا ہے، ایک یہاں سے. نام مانا جس کو بھی آ جائے، مائک سیدھے ہاتھ سے لینا دینا کرنا ہے، کوئی بھی بتا سکتا ہے. ایک نام محمد جس کی تعریف کیجیے. محمد، جس کی تعریف کی جائے. بی سے قاسمون قاسمن، قاسم تقسیم کرنے والے. کیا کرنے والے؟ تقسیم کرنے ہاں والے. تقسیم کرنے والے. سبحان اللہ. حامدن حمد کرنے والا. کیا بات ہے، اللہ. حمد کرنے والے. سبحان اللہ تو کہہ دیں. سبحان اللہ. زبردست. جی احمد بہت قابل تعریف. کیا ہے دوبارہ سے؟ احمد بہت قابل تعریف. احمد بھی بول سکتے ہیں، احمدو بھی بول سکتے ہیں، اور اس کا معنی ہے بہت قابل تعریف. زبردست. جی رہتے ہیں نا ابھی، کون کون سے رہتے ہیں؟ 2 رہتے ہیں، 2. جی عاقبن آخری میں آنے والے. دوبارہ سے عاقبن عین صحیح ادا کریں گے. عاقبن، اور آخر میں معنی آنے والے. صحیح سے بتائیں. چلے سب سے آخر میں آنے والے، سب سے آخر میں آنے والے. ہمارے نبی سب سے آخری نبی ہیں. جی ایک نام اور ہے. ٹیم بی جلدی، کوئی بھی بتا سکتا ہے ورنہ ہم کاؤنٹنگ کرتے ہیں. جلدی، کاؤنٹنگ بھی بہت تیز ہو جاتی ہے. محمود رک جاؤ بھائی. جی محمود محمود محمود، اور معنی قابل تعریف. تعریف کے قابل. یہ تو چلے محمود، ہاں ٹھیک ہے، تعریف کے قابل. ماشاءاللہ آپ بچے بھی محمود، نام مبارک کا صدقہ کہ آپ بھی قابل تعریف ہیں. جلدی جلدی یاد کر لیے، مجھے لگ نہیں رہا تھا. کل اور شامل کریں گے، ٹھیک ہے؟ کل کے پروگرام میں پھر جو باقی ہیں وہ شامل کریں گے اور دیکھتے کون کیا کرتے ہیں. کالز لیں گے، پھر نعت کی طرف چلیں گے اور پھر پروگرام اس پر اینڈ کریں گے. ٹھیک ہے جی. کالز. میرا نام عبد الحبیب ہے، میں راول پنڈی سے بات کر رہا ہوں. بہت اچھا کر آج رہے ہیں. میں آپ کو نعت سناؤں گا. اے خط بے رسل
مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں. زندہ باد جی. اور کال دیں. چلے بھائی آج کالرز کے جو ہے نا کالرز کا رسپانس نہیں ہے. کیوں ہے بھائی ایسا؟ یہ بھی آپ کی ذمہ داری. آج تو کام بھی ملا تھا کالرز کو. کوئٹس مندی چاہیں گے نہیں کرنا شروع کیا ہمارا. چلے بھائی پھر اب چلتے ہیں عبد الرحمن بھائی کی طرف. کیا سنا رہے ہیں؟ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے میں گدا تو بادشاہ کر کے پیالہ نور. تو پڑھنا ہے پھر مل کے. مطلب ہے کچھ نہ کچھ یاد ہے جی. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا. صدقہ دینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اللہ 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 اللہ. میں گدا تو بادشاہ بر دے پیالہ نور کا. نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. بولو اللہ 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 اللہ. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اللہ 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 اللہ. تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا. تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا. تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا. سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا. بول اللہ 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 اللہ. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا. صدقہ دینے نور کا بٹتا ہے بارہ نور کا. اللہ 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 اللہ. تیری نسل پاک میں گئے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں گئے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں گئے بچہ بچہ نور کا. تو عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. بولو اللہ 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 اللہ. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اللہ 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 اللہ. اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے. اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے. اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے. ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا. بولو اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ صبح تبا میں ہوئے بٹتا ہے بڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا تارا نور کا اللہ 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 سبحان اللہ، ماشاءاللہ جی بچوں پروگرام تھا کونین میں تم سا کوئی نہیں، تو ہم لے کر آئے ہیں پیارا سا پروگرام اور منا رہے ہیں پیارے نبی کا 1500واں جشن ولادت، اور اس کی دھوم دھام ہے مدنی چینل پر پیارے پیارے خوبصورت سے پروگرام آ رہے ہیں مدنی چینل پر۔ اب آپ کا کام ہے ہمیں اسی انداز سے رسپانس بھی دینا، اچھے انداز سے شامل ہونا۔ سوشل میڈیا پر بھی دیکھتے ہیں تو جو سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں ان کا کام ہے اس کو شیئر کرنا۔ اور اب کہاں جا رہے ہیں ہم حمزہ بھائی؟ اب پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا گھر ہے، جا رہے ہیں؟ بالکل ایسے ہی۔ چلے جی پھر بتا دیں، کچھ دعوت بھی دے دیں، کرنا کیا ہے؟ آج تو کالز والوں نے کالز نہیں کی۔ آج چلیں کوئی مسئلہ نہیں، اگر رسپانس اچھا نہیں تھا، اگر جس نے نہیں دیکھا وہ سوشل میڈیا کے تھرو دیکھ لے ہمارا یہ ریکارڈڈ پروگرام جو ریکارڈ ہو چکا ہوتا ہے کل لائیو بھی کے آئیں بعد۔ گے؟ جی انشاءاللہ کل بھی آئیں گے اور تھرسڈے تک آتے رہیں گے، پھر سنڈے کو آئیں گے اور پھر اس کے بعد منڈے ٹو تھرسڈے ہماری روٹین چلتی رہے گی۔ 6 کے بعد یہ جو پروگرام شروع ہوتا ہے وہ چلتا رہے گا۔ آپ سب نے دیکھنا ہے کونین میں تم سا کوئی نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسل۔ بچوں کا مدنی چینل